بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سب سے زیادہ سیریس حلقہ سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو نیب ترمیم کیس میں باقاعدہ کہا تھا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ہم امید آپ کی طرف رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا بڑا سیریس اثر ہوا جی، اور اب عمران خان صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ باقاعدہ خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، تاکہ گڈ ول جیسچر بھی سامنے آئے۔ یہ اہم خبر ہے جی، اس سے پہلے یہ بات ہو ہی نہیں رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی وغیرہ کے ساتھ بیٹھوں گا، مگر یہاں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس خبر کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتانی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو باریک کارروائی ڈالی اور وہ پکڑی گئی ہے، ان کو 2 نمبر کام بھی 1 نمبر طریقے سے نہیں کرنا آتا، اور یہی وجہ ہے کہ عزت بھی جا رہی ہے، یا یہ کہہ لے کر لو جو کرنا ہے، یہ والی پوزیشن ہے۔ اور جو جج انہوں نے ٹریبونل پہ لگائے ہیں نا، ریٹائرڈ جج، وہ خود کرپشن کیسز کے اندر ملوث ہیں، اور ان کے پورے نوٹیفیکیشن سامنے جی، اور مستعفی ہوئے ہوئے جی، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اوپر تھے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ریٹائرڈ جج کی، کسی جج نے کہا ریٹائرڈ جج کی تو گھر میں مرے ہوئے کتے جتنی عزت بھی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، کسی جج نے کہا، اس لیے کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ کچھ چیزیں وہ سامنے آج جسٹس جہانگیری صاحب کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ آج سماعت ہے اسلام آباد کے 2 حلقوں کی، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کپتان صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، اور کہا نہیں، مجیب الرحمان غدار تھا ہی نہیں، تو پھر خان صاحب پر سیپریٹسٹ موومنٹ کا پرچہ کیسے دیا جا سکتا ہے، کیسے کیس بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے۔ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی، وہ جس کا شاہکار تھا نا، جس شاہکار کا انتظار تھا، وہ شاہکار نے اپنا اثر دکھا دیا، اور فائنلی وہ کام بھی ہو گیا۔ وہ جو صدارتی آرڈیننس تھا نا الیکشن ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز کے رکھنے والا، جی ہاں، اور جس نیت کے تحت وہ جاری کیا گیا تھا، اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اس کا مقصد جو تھا وہ حاصل کر لیا گیا۔ اور جسٹس طارق جہانگیر صاحب نے کیونکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تو فارم 45 جو ہے نا بیرون ملک سے فرانزک کرانے لگا ہوں، اس پہ یہ بھاگ گئے۔ تینوں میں سے کسی بھی نون لیگ کے کسی بھی ایم این اے نے، مبینہ ایم این اے نے، کسی نے بھی فارم 45 جمع کرانے کی بجائے الیکشن کمیشن چلے گئے، اور مطلب ان کو پتہ تھا کہ یہ تو تینوں نشستیں چلی گئیں، ہر حالت میں اسلام آباد سے چلی گئیں۔ تو فائنلی جی الیکشن کمیشن نے نا جسٹس جہانگیری کا جو ٹریبونل ہے اس کو چینج کر دیا۔ نئے ٹریبونلز کے ججز کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں، 2 اضافی الیکشن ٹریبونلز بنائے گئے ہیں، اور نام ان کے یہ ہیں کیونکہ صدارتی آرڈیننس کے تحت جاری کیے گئے، اس لیے نوٹیفیکیشن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے بعد، جس کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی آگے بڑی زبردست گیم میں نے آپ کو سنانی ہے اس کی۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونلز کا حصہ بنایا گیا، جس میں جسٹس ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب بہاولپور کے اضافی الیکشن ٹریبونل کو پریزائڈ کریں گے، جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا راولپنڈی کے اضافی الیکشن ٹریبونل کو پریزائڈ کریں گے۔ اب اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز کے کیس جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا کو منتقل کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، حاضر سروس جج سے لے کے ریٹائرڈ جج کے سپرد کر دیے گئے۔ یار اس کا کوئی مقصد ہے تو ہوا ہے نا، اب آرڈیننس نہیں سمجھ آ رہی، اب الیکشن کمیشن کی گیم سمجھ نہیں آ رہی، کھل کے کھیل رہے ہیں سر، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب مزے کی بات سنیں، یہاں سٹوری بڑی انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ جن ریٹائرڈ ججز کے گھر سے متعلق ہوتا ہے ان کی ویلیو گھر میں کچھ نہیں ہوتی، اور ایک جج نے بھی کہا کہ مرے ہوئے کتے جتنی ویلیو نہیں ہوتی ایک ریٹائرڈ جج کی۔ پھر آپ سمجھ جائیں کہ ان کو لگایا کیوں گیا ہے، جن کی گھر پہ کیا ویلیو ہو، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کیوں لگایا، کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا جو ہے نا، ان سے متعلق پتہ چلا ہے وہ آلریڈی ریکارڈ یافتہ جی 2009 میں مستعفی ہوئے تھے، کیونکہ کرپشن کے چارجز تھے ان کے اوپر، اور پی سی او کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا، افتخار محمد چودھری صاحب کے پاس تھا ان کا جی کیس اٹھایا تھا جی، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس گیا تھا، وہاں ان کی سماعت ہو رہی تھی، اور سماعت میں اپیئر ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں ثابت تو ہو جانی ہیں، تو کیوں نہ میں ریٹائرمنٹ کو، تاکہ پینشن اور پرکس وغیرہ وہ بچ سکیں، جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کیا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے کیا جی، اور وہ بچا سکے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جج صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، تو اتنے ہیوی ماضی کے ساتھ اب ٹریبونلز کو ہیڈ کریں گے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اب اسلام آباد کے 3 حلقوں کا نتیجہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ننگا سچ ہے سر، ننگا سچ ہے یہ، اور مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کر لو جو کرنا ہے، ہاں، لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے،
ابھی میں آگے کچھ خبر آپ کو دینے لگا ہوں، اور سپریم کورٹ میں بھی کہ بات اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مزے کی اور بات ہے کہ بڑے باخبر صحافی بتا رہے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے نا وہ 7 جون کا جاری ہوا ہے نئے ٹریبیونلز کا۔ بھائی کل تک تو فیصلہ محفوظ تھا، تو 7 جون کو نئے ٹریبیونل کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن کو پہلے ہی پتہ تھا کہ میں نے کیا فیصلہ لکھنا ہے، اس نے 7 جون کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں ججز کے۔ جی ہاں، اور آج جسٹس محمود جہانگیری صاحب اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی، کیونکہ آج اسلام آباد کے ان تینوں ٹریبیونلز کے حوالے سے تینوں حلقوں کے حوالے سے سماعت ہے جسٹس جہانگیری صاحب کے پاس، عامر مغل صاحب، شعیب شاہین صاحب، یہ ادھر پیش ہو رہے ہیں، مگر ٹریبیونل غیر مؤثر کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ریمارکس دیتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ گیم ڈلی ہے، 3 دن پہلے 7 جون کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ڈیٹ لکھا اس نوٹیفیکیشن پہ جو سامنے آیا ہے، نوٹیفیکیشن 10 تاریخ کو سامنے آیا اور 7 تاریخ کو یہ جاری کیا گیا ہے۔ کیسی مزیدار بات ہے، فیصلہ 10 تاریخ کو محفوظ ہے۔ میں نے بولا نا کہ یہ 2 نمبر کام بھی نہیں 1 نمبر طریقے سے کر سکتے، تو یہ بڑے آرام سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ ایسے ہی آپ یقین جانیں یہ ضلالت سمٹنی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ خبریں جس طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یار اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بڑی مزیدار چیز ہے۔ پوچھا جائے گا نا آپ کو کس نے ان 2 ججز کا نام ریکمینڈ کیا؟ بھائی مزہ میں تب کہتا ہوں قانون کہ بھائی پوچھے آپ کو کس نے کہا تھا ان 2 ججز کا نام 7 تاریخ کو طے کر لیں، کس نے کہا تھا آپ کو؟ میں سوال تو کر سکتا ہوں، اس پہ تو ڈیفیمیشن لا نہیں لگتا نا، کس نے کہا تھا؟ اچھا جی پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا، تو اب ظاہری بات ہے یہ سب ملی بھگت ہے سر، اور یہ سب چیزیں چیلنج ہوں گی، یہ ہونی بھی چاہیے۔ ہاں ادھر خواجہ آصف صاحب جو ہے انہوں نے رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بولا میں نہیں سمجھتا مجیب الرحمان غدار تھا۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا، مجیب الرحمان کا نام لیا تھا تو سب نے مجیب الرحمان صاحب کو غدار کرنا شروع کر دیا کہ عمران صاحب غدار کی سائڈ لے رہے، تو اب پاکستان کے وزیر دفاع وہ خود کہہ رہے ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں ان پہ جو سازش کا کیس بنایا گیا تھا نا مجیب الرحمان صاحب پہ وہ بھی غلط تھا، تو اگر دیکھا جائے تو وزیر دفاع وہی موقف دہرا رہے جو عمران خان صاحب کا تھا، تو پھر عمران خان صاحب کے وہ سیپریٹسٹ یا علیحدگی پسند شخص کی مہم کا جو ایک کیس بنانے کی تیاریوں میں ہے، تو وہ اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے سر۔ ادھر شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے کیسز سیفر وغیرہ تو ختم ہو چکے، تو 9 مئی میں وہ ویسے ہی اپنی بیوی کا آپریشن کرا رہے تھے، کراچی میں تھے، تو مگر ابھی ان کو آزادی ان کی ممکن نہیں ہے نا، ایک بڑا جذباتی سی آواز آ جائے گی نا، تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے، 9 مئی کے کیسز ہیں جی، 2 دن کا جسمانی ریمانڈ میں ان کی توسیع ہو گئی، کہا جا رہا ہے کہ جی میں 2 منٹ کا اور جسمانی ریمانڈ دے دیں 9 مئی کے کیسز میں، کیونکہ ان سے ہم نے موبائل ریکور کرانا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں میرا موبائل تو ویسے بھی سیفر کیس میں حکومت کے پاس ہے، اب کیا کرنا ہے، تو مگر اب 2 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا کہ سر یہ پوزیشن چل رہی ہے اس ٹائم، بس آپ دیکھ لیں۔ سیفر کیس میں ایک ہی کیس بڑا تھا، سیفر کیس جو شاہ محمود قریشی صاحب جس میں باعزت بری ہو چکے ہیں، اب دیکھیں یہ پوزیشن ہے۔ اب جو خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو نیب اصلاحات کیس میں مشورہ دیا تھا کہ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، تو عمران خان صاحب اب یہ پی ٹی آئی ذرائع کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو مذاکرات کے حوالے سے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو یہ خط ہے نا یہ ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو ذرائع کے مطابق اس میں عمران خان صاحب یہ لکھنے جا رہے ہیں پوائنٹ جو ہیں کہ ہر سنجیدہ فریق سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے انتخابی مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اس سلسلے میں سپریم کورٹ ایکشن لے، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا سپریم کورٹ ایکشن لے۔ ان چیزوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا ہے آپ نے مجھے مشورہ دیا سر آنکھوں پر، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، مگر ہمارے کیسز تو سن لیں، 9 مئی کا کیس ختم کریں نا جس پہ سارا ایک ہوا بنایا گیا ہے، وہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے جو فیصلہ دے گے سر آنکھوں پر، تو یہ فیصلہ ہوا جی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔